بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ عمران خان نے کل ایک پیشکش کی تھی، پی ڈی ایم کو کہا انہوں نے کہ بات چیت ہو سکتی ہے اگر آپ الیکشن کے معاملے میں بات چیت کرنا چاہیں۔ ایک پرخلوص دعوت تھی جس کے بارے میں مختلف قسم کی توجیحات نکالی گئیں اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کرانا نہیں چاہتے، راہ فرار مانگ رہے ہیں، تو پی ڈی ایم کے لوگ اس راہ فرار کے پیچھے چھپ کے یا اس کو راہ فرار کو اختیار کرنے کے لیے کئی بہانوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے کی کہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق وغیرہ اور ان حضرات نے کہا کہ عمران خان ایک طرف تو دھمکیاں دیتا ہے اور برے برے ناموں سے ہمیں پکارتا ہے، تو دوسری طرف ٹاکسی بات کرتا ہے، تو ان حالات میں تو بات چیت ہو نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان شرائط لگاتا ہے، جو بات چیت کرنی ہوتی ہے تو شرائط کے بغیر ہوتی ہے۔ یہی چیز شہباز شریف نے بھی کہی کہ بات چیت اگر کرنی ہے تو اس کے کوئی شرائط نہیں ہونی چاہیے۔ اب چیز یہ ہے کہ شرائط والا قصہ تو ہے ہی نہیں، ایک چیز ہے کہ آپ نے الیکشن کے بارے میں بات کرنی، اور یہی عمران خان نے کہا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری صاحب الیکشن کی فیور میں ہیں کہ جی ٹھیک ہے کرا دیا جائے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے جو سنا ان کا انٹرویو ایک، اس پہ بات چیت کا ذکر کیا۔ جب اینکر نے پوچھا کہ جی آپ بات چیت کریں گے، تو زرداری صاحب نے جو زبان استعمال کی وہ واقعی شرمناک، اور لگتا یوں ہی ہے کہ کوئی بدتمیزی کی حد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی جب یہ بھونکنا بند کرے گا تو پھر ہم اس سے بات کریں گے۔ وہ بھی نظر آتا ہے کہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ ایک غلط فہمی پیدا کی گئی کہ شاید عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے اب وہ اس طرف اس نے رخ کیا ہے کہ جی کسی طرح بات چیت ہو جائے۔ آج عمران خان نے ایڈریس کیا کے پی کے اسمبلی کے لوگوں کو، اور اس میں اس نے وضاحت دی۔ بات چیت کا جب کہا گیا تو میں خود بھی یہی سمجھتا تھا جو عمران خان نے وضاحت دی، کیونکہ میرے ذہن میں بار بار آتا تھا کہ بات چیت کس بات کی۔ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، کرپٹ ٹولہ۔ ان کے لیے تو بات چیت ہر بات وہ ہے کہ جو جہاں چوری چکاری جو ہے وہ اس کو ریگولرائز کیا جائے۔ وہ شرائط یہ رکھیں گے کہ جو نیب میں نیب آرڈیننس میں ہم نے جو تبدیلیاں کی ہیں ان کو پکا رکھا جائے، یہ تبدیلیاں دوبارہ ان کو چینج نہ کیا جائے۔ وہ تو اپنے معاملات چلانے کے لیے، اپنی عیاشی کے معاملات کو چلانے کے لیے وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، جبکہ عمران خان صرف الیکشن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن وہ ہار جائیں گے، لہٰذا آج جو حکومت ہاتھ آئی ہوئی ہے اس کا وہ ایک ایک دن بھی اویل کرنا چاہتے ہیں۔ اعظم تارڑ وہ ایک مضحکہ خیز سی وہ تقریر کر چھوڑتا ہے، سارے کسی نہ کسی بہانے الیکشن سے دور رہنا۔ اسمبلیوں کی سینکٹیٹی کی بات شروع ہو جاتی ہے، عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ جی یہ اسمبلیاں اس لیے تو نہیں بنائی گئی تھیں کہ ان کو توڑا جائے، یہ چلتی رہیں، ان کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ ابھی ان کو یہ یاد ہے، حالانکہ جب یہ تحریک عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم والے سارے اکٹھے تحریک چلا رہے تھے تو ان کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کرائیں، اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کرائیں۔ آج پتہ نہیں کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ بہر صورت عمران خان نے جب آج تقریر کی تو اس نے کہا کہ یہ غلط فہمی کو انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ بڑے ہم پریشان ہیں اس کے لیے کہ یہ ضرور ہم سے بات چیت کی جائے۔ بات چیت کا مسئلہ نہیں۔ اس نے پھر ایکسپلین کیا، اس نے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو ہماری اکانومی کی حالت ہے وہ اتنی خراب ہے کہ ہم تقریباً اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں دیوالیہ ہو جائیں، جہاں ڈیفالٹ کر جائیں، اور اس نہج میں ہیں کہ ہم شاید آگے ان چیزوں کو ٹھیک نہ کر سکیں۔
ایک طرف اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل یہ دونوں آپس میں گولہ باری کر رہے ہیں. اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل کچھ نہیں کر کے گیا. مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ اسحاق ڈار خراب کر رہا ہے سارا کچھ. عمران خان کہتے ہیں کہ دونوں سچے ہیں اس وجہ سے کہ دونوں کچھ نہیں کر رہے ہیں، ملک کو برباد کر رہے ہیں. سو عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ ان حالات میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا اور اکانومی کی یہ تباہی یہ ملک کو بہت بڑی تباہی سے دوچار کر سکتی. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کی جائے، اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تب جب جنرل الیکشن ہوں گے. اور عمران خان نے کہا کہ بات چیت بھی میں نے یہی کرنی ہے ان سے کہ دیکھیں اگر ہم پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی دونوں اسمبلیز کو ہم ڈیزالو کر دیتے ہیں تو 66% یعنی 66% آبادی جو ہے وہ الیکشن میں چلی جائے گی. پیچھے رہ جاتی ہے 34%. 34% کو آپ روک کے بیٹھ کے تو کہیں جی ہم نے جنرل الیکشن نہیں کرانا، تو جنرل الیکشن 5-4 مہینے بعد تو ویسے ہی کرانے پڑیں گے، خرچہ بھی ڈبل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر الیکشن 4 مہینے بعد کرانے تو آپ کرا لیں، ورنہ ہم تیار بیٹھے ہیں اسمبلیاں توڑنے کے لیے، اور یہ 66% آبادی کو بالآخر الیکشنوں میں جانا ہوگا. سو یہ وہ بڑی سیدھی سی بات تھی کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جہاں ایک دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اکانومی آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ہینڈل کریں، اور آپ ہمارے حوالے اس طرح نہیں کر سکتے. وہ الیکشن ہوگا تو یہ چیز آئے گی اس طرح. اوپر سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور جھوٹ بولنا شروع کیا ہے. آئی ایم ایف کے سامنے جا نہیں سکتے، کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کی کوئی شرط نہیں مانے، ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی دھمکیاں نہیں سنیں گے، ہم نے اپنے ملک کے اپنے لوگوں کو مفاد دیکھنا ہے. جس سے لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے یہ آگے چل نہیں سک رہے. سو ایسی مشکلات جن سے ملک کا اتنا بڑا نقصان ہو، اس کو آپ صرف اپنی انا اور اپنے 4 مہینے کی عیاشی کے اوپر قربان کر دیں اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں، کیا یہ مناسب ہے؟ سو عمران خان نے کہا کہ میں نے اس کے علاوہ اور کوئی بات کرنی ہی نہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکانومی کی بات ہے. میرا یعنی عمران خان کا پی ٹی آئی کا جو اپنا منشور ہے اس میں سب سے پہلی بات کرپشن کو ختم کرنا ہے. تو کرپٹ مافیا سے جا کے بات کیا کرے گا؟ وہ اپنی سیاست قربان کر دے کہ اگر وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہماری یہ کرپشن والے معاملات چھوڑ دیں اور آپ اپنا سلسلہ جو ہے وہ اپنا سیدھا کر دیں ہمارے ساتھ، تو آپ ان کی کرپشن میں حصے دار تو نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کا تو منشور ہی مختلف ہے. آپ کی تو سیاست اسی وقت گٹر میں چلی جائے گی اگر آپ ان کی کرپشن کے سامنے ہاتھ ڈال دیں. سو یہ وہ چیز ہے جس کی یعنی انہوں نے اس کی توجیحات الٹ پلٹ کر کے عوام کو گمراہ کر کے ایک اچھی پرخلوص جو کوشش تھی عمران خان کی اور ایک پرخلوص آفر تھی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. برصورت لگتا یوں ہی ہے کہ بالآخر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور یہی 2 اسمبلیاں جو ہیں یہ دوبارہ الیکشن وغیرہ لڑیں گی، یہاں لوگ لڑیں گے. اور سننے کو آ رہا ہے کہ اکثر جگہوں پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو پنجاب کے پی کے ادھر ادھر ان کی ٹکٹ لینے والے لوگ نہیں مل رہے. سو یہ حالات اگر ہیں تو ملک کا تو سوچنا چاہیے، وہ یہ ان میں سے کوئی سوچنے کو تیار نہیں. یہ صرف اور صرف ایک مائنورٹی کی شکل میں بیٹھے ہوئے میجورٹی کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان سے ہو نہیں سکے گا، اور اللہ نہ کرے ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.